عني او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اکیلے اس کل کائنات کے خالق اور مالک ہیں، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ اپنے امر سے، اپنے حکم سے اس دنیا کو اور اس کائنات کو وجود بخشا۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے صرف اور صرف 2 دن میں پوری روئے زمین بنا دی اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یہ ہے رب العالمین۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 ایام۔ اور پھر اس زمین پر اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے، مضبوط پہاڑ ہزاروں کی تعداد میں، تاکہ یہ زمین ہلے نہیں اور زمین اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ اور پھر اللہ نے اس زمین کے اندر تمہارے لیے معدنیات، کھانے پینے کی چیزیں، گیس، پیٹرول، سب کچھ بھر دیا 2 دن میں۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح ذلك تقدير العزيز العليم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں آسمان بنا دیے۔ اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے رب، ہم گھر 6 دن میں بنا سکتے ہیں؟ ایک کمرہ 6 دن میں بنا سکتے ہیں؟ ایک دیوار بڑی 6 دن میں بنا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان، 7 زمین، پہاڑ ہزاروں، اور ان پہاڑوں کے اندر کے معدنیات اور اس زمین کے اندر کے خزانوں کو، اس کے دریاؤں کو، سمندروں کو، درختوں کو، اناج کو، پتھر کو، مٹی کو، لوہے کو، ہر چیز کو اللہ نے 6 دن میں بنایا۔ اور اگر وہ چاہتا امر کن سے ایک پل میں بنا دیتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو صرف امر کن، یعنی کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو پیدا کرنا ناممکن نہیں، مشکل نہیں، لیکن 6 دن میں بنانے کا مقصد تدریج ہے، کہ اس کائنات کی اصل چیز تدریج ہے، آہستہ آہستہ ایمان بنتا ہے، آہستہ آہستہ انسان عمل پہ آتا ہے، آہستہ آہستہ۔ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہونے تک 20-25 سال چاہیے، بوڑھے ہونے تک 50-60 سال چاہیے۔ کہ اس کائنات کے اندر آگے بڑھنے کے لیے، مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے تدریج ہے، یہ اللہ نے سکھایا، اس کی قدرت ہے، اس نے سب کچھ اسی کا ہے۔ آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، سمندر اللہ کے، پہاڑ اللہ کے، سورج اللہ کا، چاند اللہ کا، ستارے اللہ کے، رات اللہ کی اور دن اللہ کا۔ رات اور دن میں چلنے والے، رکنے والے، دوڑنے والے، سونے والے، جاگنے والے، سب اللہ کے، سب کچھ اللہ کا۔ اس ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے، یہ ہے لا الہ الا اللہ، ایک اللہ سے ہونے کا یقین، اور ایک اللہ کا اثر اس دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ اس کا مکلف اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت، یعنی کہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے بھینس کے بارے میں نہیں کہا، جانوروں کے بارے میں نہیں فرمایا، درندوں کے بارے میں نہیں فرمایا، صرف انسان کے بارے میں، کہ انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے، انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، دل دیا ہے، اس لیے انسان کے بارے میں کہا کہ میں نے تجھے اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ یوں فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے ترکیب کے حوالے سے، کہ میں نے محض اور صرف تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
تجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا، کاروبار کے لیے، پیسے جمع کرنے کے لیے، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، اس دنیا کے لیے دوڑ لگانے کے لیے، اس میں مرنے کپنے کے لیے میں نے تجھے نہیں بنایا۔ یہ جہاں تیرے لیے ہے، نہ تو جہاں کے لیے۔ تم اس جہاں کے لیے نہیں ہو، تم اللہ کے لیے ہو۔ تمہارا سفر شروع ہوگا لا الہ الا اللہ کا، اور وہ ختم ہوگا اللہ کی معرفت پر، اس کی پہچان پر۔ اور اللہ کی قسم موت پر بھی یہ سفر مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ ایسی ہستی ہے، جتنے اس کے قریب جاؤ اتنے ہی لگتا ہے کہ میں دور ہوں اس سے، جتنا اس کو پالو اتنا ہی لگتا ہے کہ میں تو سب سے بڑا گنہگار ہوں، نافرمان ہوں۔ جتنی روشنی دل میں آتی ہے اتنا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اندھیروں میں ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، ڈوبا ہوا ہوں۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ شخص حق راستے کے اوپر ہے۔ تو اصل مقصد زندگی کا اللہ کو پانا ہے، اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، وہ اللہ جس کے قبضے میں موت ہے، وہ اللہ جس کے قبضے میں زندگی ہے۔ خلق الموت والحیات، زندگی کو اللہ نے پیدا کیا، موت کو اللہ نے پیدا کیا، دونوں اللہ کی مخلوق ہے۔ کبھی ایک مخلوق دے دیتا ہے، کبھی دوسری مخلوق سے گزارتا ہے۔ اسی مخلوق کے اندر سے چلتے پھرتے اللہ کو حاصل کرنا زندگی کا مقصد ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی میں الجھ کے رہ جائے۔ دنیا، کاروبار، بیوی بچے یہ منزل نہیں ہے انسان کی، یہ منزل تک پہنچنے کے لیے اسباب ہیں، اللہ کو پانے کے اسباب ہیں۔ کاروبار، بیوی بچے، رشتہ دار، پیسہ، عہدہ، منصب، روزگار زندگی، یہ سب اللہ کو پانے کے اسباب ہیں، اس کے احکام ہیں۔ کسی شب و روز میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بیوی کے ہو کے رہ جاؤ اور ساری زندگی اسی کے حقوق ادا کرتے کرتے زندگی گزر جائے، کاروبار کے ہو کے رہ جاؤ، سونے چاندی کے، پیسے دولت کے، سیاست کے، مذہب کے، سیاست کے، اور اپنے مقصد کے۔ مقصد انسان کا صرف اور صرف اللہ کو پانا ہے، اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اسی رب نے جس نے ہمیں پیدا کیا، اسی کا یہ ارشاد ہے کہ اے انسان میں نے تجھے پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا کر کے آتے ہو، تمہارا عمل اچھا عمل اور مجھے راضی کر کے آتے ہو کہ نہیں آتے۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ تاجر اپنی تجارت میں سوچے کہ ایسی تجارت جس سے اللہ راضی ہو۔ زمیندار اپنے زمیندارے میں دیکھے ایسا زمیندارہ جس سے میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ خاوند ایسا خاوند کہ جو اللہ کو راضی کر سکے، ایسی بیوی جو اللہ کو راضی کر سکے، ایسا باپ جو اللہ کو راضی کر سکے، ایسا بیٹا جو اللہ کو راضی کر سکے بیٹے ہونے کی حیثیت میں، ایسا ملازم، ایسا صدر، ایسا وزیر، ایسا انسان جو اپنی زندگی میں اپنے شعبے میں اللہ کو راضی کر سکے، اللہ کو پا سکے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اے انسان، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سونا، چاندی، بیوی بچے، یہ سب تیرے لیے ہے۔ تو کس لیے ہے؟ وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، اور میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ کتنی عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات میں۔ مجھے گندگی سے بھرا ہوا انسان، رگوں میں دوڑتا ہوا نجس خون، پیشاب اور پخانے سے بھرا ہوا، روزانہ نہ نہاؤں تو بدبو آنے لگے مجھ سے، کپڑے تبدیل نہ کرو تو کسی کے بیٹھنے کے قابل نہ رہوں، بغیر سوئے نہیں رہ سکتا، بغیر کھائے نہیں رہ سکتا، بغیر واش روم کے نہیں رہ سکتا۔ اتنی مجبوریاں، اتنی لاچاریاں میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود اللہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ ذرا اس کو محسوس کریں کہ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں نہیں فرمایا۔ فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہے
حکم دے دیا کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی پانیوں پر معمور، بارشوں پر، ہواؤں پر، اناج پر، انسانوں کی حفاظت پر، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کروڑوں قسم کے فرشتے ہیں۔ اللہ نے جو کام ذمہ لگا دیا دوبارہ نہیں کہنا پڑا کہ یہ کرو، یاد دہانی نہیں کرانی پڑی، بس وہ کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے۔ اور اس انسان کے لیے اللہ نے کتاب اتاری، اللہ نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور آخر میں بہت بڑی کتاب قرآن اتارا اس انسان کے لیے۔ اور ساری کتاب اور تمام انبیاء کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ بندے کے ساتھ اللہ پیار کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں۔ یا ابن آدم انی لک محب، اے ابن آدم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے تجھ سے پیار ہے۔ باپ اگر اپنے بیٹے سے کہے نا مجھے تجھ سے پیار ہے، الفاظ میں کہہ دے، ویسے تو باپ کماتا ہے بچے کے لیے، لاتا ہے بچے کے لیے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے بچے کے لیے، بیوی کے لیے، لیکن الفاظ کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اگر الفاظ بھی کہہ دے کہ اے بیٹا، اے بیٹی مجھے تجھ سے پیار ہے، بیوی سے کہہ دے مجھے تجھ سے پیار ہے۔ بیوی کھانا بناتی ہے نا تو روزانہ نہیں پوچھتی کیسے بنایا کیسے بنایا، یعنی وہ سننا چاہتی کہ خاوند میری تعریف کرے، کھانا بہت اچھا بنایا، سننا چاہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے ہیں اے میرے بندے مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اور بندے سے کوئی بھی بندہ ہو، مسلم ہو کافر ہو، ابن آدم کہا، مسلم نہیں کہا، ہر انسان سے اللہ کو پیار ہے۔ بنایا جو اللہ نے ہے، پیدا جو اللہ نے کیا ہے، اللہ نے جانور نہیں بنایا، سام بچھو نہیں بنایا، گدھا نہیں بنایا، انسان بنایا۔ اللہ کو انسان سے پیار ہے، اے ابن آدم مجھے تجھ سے پیار ہے۔ تو آگے فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبًّا، اے ابن آدم تجھے میرے حق کا واسطہ تو بھی مجھ سے محبت کر، میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں مجھ سے محبت کرو، کھڑے ہو جو اللہ کے سامنے اللہ کی محبت میں، نکلو اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت میں، معاف کرو اپنے ساتھ ظلم کرنے والوں کو اللہ کی محبت میں، قریب کرو لوگوں کو اللہ کی محبت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں جب تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ تو راستے میں آپ کو ڈاکو ملے، ڈاکو لٹیرے۔ تو آپ نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے نحن مہانان، ہم ذلیل اور گرے پڑے لوگ ہیں، مطلب ہمارا پیشہ ایسا ہے کہ ہم عزت دار لوگ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی، آپ نے فرمایا لا بل انتم مکرمان، تم عزت دار لوگ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ میں نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے، منہ سے کہتا ہے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اور اللہ نے اس کو دل دیا ہے، عقل دیا ہے، عقل دی ہے۔ اس دل میں وہ صرف اللہ کو بسا سکتا ہے، لیکن انسان نے اس دل کے اندر ایک اللہ کے سوا سب کچھ بسا دیا۔ اس لیے آج مسلمان نظروں سے گرا ہوا ہے، ذلیل ہوا ہے، رسوا ہو گیا ہے۔ اتنے کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود، 200 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان ذلتوں کی بستیوں میں ہے، اس لیے کہ اس انسان نے آج اللہ کو نہیں پہچانا، اس انسان نے اللہ کو پانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑ لگاؤ۔ یہ نہیں کہا اذهبوا إِلَى اللَّهِ، اِئْتُوا إِلَى اللَّهِ، جاؤ اللہ کے پاس، نہیں، فِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ، کوشش کرو۔ سابقوا سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، فرمایا سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے اور جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، اللہ کو پانے کے لیے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دو اور اللہ کو
اپنے آگے رکھو، ہر معاملے میں اللہ کو آگے رکھو، اللہ کو پانے کی کوشش کرو، اللہ ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے ہو، اللہ ہر وقت تمہارے دل میں بسا ہوا ہو، ایک لمحہ بھی اللہ سے غفلت نہ ہو۔ ایک لمحہ انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں میں گر جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ گناہ جب بھی انسان سے ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ کوہ طور پہ آ جاؤ اور اپنے ساتھ خود خواص کو بھی لے کر آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف ان کو لے کر چل پڑے۔ جب کوہ طور کے قریب ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی چال تیز ہو گئی، چلتے چلتے تیز ہو گئے، جیسے بہت لمبے عرصے کے بعد کوئی شخص سفر سے واپس گھر آتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، خود اس کی چال تیز ہو جاتی گھر کی جانب، بیوی یاد آتی ہے، بچے یاد آتے ہیں، گھر یاد آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سب سے آگے نکل گئے اور جا کے کوہ طور پہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام قوم کو پیچھے چھوڑ کے خود آگے آ گئے، کیا وجہ ہے؟ اتنی جلدی کس بات کی؟ فرمایا عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، پروردگار اس لیے آیا ہوں تیزی کے ساتھ تاکہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، تجھے پانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اتنا تیز چلا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، بہت غفلت ہو چکی ہے، کہیں کے نہیں رہے ہم آج۔ اس لیے تبلیغ کی محنت بار بار اس پہ زور دیا جاتا ہے خروج پر نکلنے پر، تاکہ اس خواب غفلت سے ہمیں جاگ آ جائے، اٹھے، ورنہ موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہے اور وہ جب ہمیں جگائے گا پھر ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا۔ ابھی غفلت سے نکلیں، میں بھی نکلوں، آپ بھی نکلیں اور نکلیں اللہ کے راستے میں، کیونکہ اس دنیا نے زنگ جما دیا ہے ہمارے دلوں کے اوپر۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ جما دیا، ان کے دلوں پر زنگ جما دیا۔ کس چیز نے؟ فرمایا ان کے اپنے عمل نے۔ روز کی غفلت، روز کی دنیا کے تذکرے، روز سیاست کے تذکرے، روز کی غیبتیں، الزام تراشیاں، بدگمانیاں، منفیت، فراڈ، دو نمبری، ملاوٹ، گالی گلوچ، دنیا کے تذکرے، دنیا کی محبت نے دلوں کو زنگ آلود کر دیا، دلوں کو زنگ آلود کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی لگنے سے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی صفائی کی کیا شکل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی یاد، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، یہ ہے دلوں کی صفائی کا ذریعہ۔ لیکن موت کی یاد اور اللہ کی یاد اور قرآن کی تلاوت وہ جو دل پہ اثر کرے، اب تو وہ بھی رسمی بن چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے، کہ اس کے اندر کی روح نہیں ہوگی۔ ایک پارہ تلاوت کر لیا لیکن ایمان کی سطح اتنی بھی نہیں بڑھی، دل کے اندر نور پیدا نہیں ہوا قرآن پاک کی تلاوت سے، کہ جب بھی کوئی چیز روٹین بن جائے، روٹین اور عادت بن جائے، اس کے اندر سے جان نکل جاتی ہے۔ اس کو روٹین سے نکالنے کے لیے اضافی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اضافی کوشش کرنی پڑتی ہے، روٹین سے ہٹ کے محنت کرنی پڑتی ہے۔ نماز کے اندر رٹی رٹائی صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد آخری 10 صورتوں میں جو زبان پہ چڑھ جائے نماز پڑھ لی، اور اس طرح کی 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 10 رکعتیں سے کیا ہوگا؟ اس نماز سے زندگی بنے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے، اس سے زندگی بنے گی، اور یہ ہوگا اللہ کے راستے میں نکلنے سے۔ دکان پہ نہیں ہوگا، یہ کاروبار میں یہ نہیں ہوگا، گھر پہ یہ نہیں ہوگا، اس کے لیے ماحول بدلنا پڑے گا۔
کہ یا رب میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، اجل تو الیک ربی لترضا، تیرے لیے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت مبارک محنت ہمیں عطا کی ہے، دعوت کی محنت جو انبیاء کی محنت ہے، اور انبیاء علیہ والسلام کا اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا سوائے اس کام کے، مقصد کے درجے میں لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا، اور غلط کو صحیح میں بدلنا، اور اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لے کر آنا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی محنت کی برکت سے لوگوں کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف اور مادے سے روحانیت کی طرف پھیرا، اور پھر وہ لوگ مثال بن گئے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ مثالیں دی جاتی ہے، خود اللہ تعالیٰ قرآن میں مثالیں دیتے ہیں نبیوں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 28 پاروں میں ذکر فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ذریعے سے تربیت فرمائی، اور جو اس کام کے نتیجے میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی، آپ کو حوصلہ دیا، یہ نہیں فرمایا بس چھوڑ دو، ابو جہل نہیں مانتا دفع کرو، عتبہ شیبہ نہیں سنتے دفع کرو، منافقین آپ کی بات نہیں مانتے جانے دو، بس آپ نے بیان کیا کام پورا ہو گیا۔ نہیں، بار 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 بار، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے آپ ان کو ڈرائے نہ ڈرائے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اس کا اثر ان پہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ان کے دل پہ مہر لگی ہے، وہ قبول نہیں کریں گے، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پہ ڈٹے رہیے اور کام میں لگے رہیے، اور جاہل سے اور دشمنوں سے اعراض کیجیے، آپ اپنے مقصد میں لگے رہیے۔ کہ یہ محنت اپنے روح کو زندہ کرنے کی محنت ہے، اپنے من کو صاف کرنے کی محنت ہے، اپنے رخ کو سیدھا کرنے کی محنت ہے، اللہ کو پانے کی محنت ہے۔ تو میرے عزیزوں، سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ یہ دعوت کی محنت سب سے پہلے میرے لیے ہے۔ مولانا عبدالرحمان صاحب فرماتے ہیں نا کہ شکاری جب تیر چلاتا ہے تو اس کی نظر شکار پہ ہوتی ہے، اور تیر اور اس شکار کے اندر جب وہ وحدت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ تیر چھوڑتا ہے، سیدھے جا کے شکار پہ لگتا ہے۔ تو دائی کی سب سے پہلی جو نظر ہو وہ اپنے دل کے اوپر ہو، اپنے دل کے اندر سے بیماری نکالنی ہے، غیر سے ہونے کی، مخلوق سے ہونے کی، خیر و شر کسی اور کے ہاتھ میں ہونے کی کا تاثر اپنے دل سے نکالنا ہے، اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دل میں ڈالنا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں نہیں ہوں گا تو بچوں کو کون کھلائے گا، میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے، جھوٹ کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، جھوٹی قسموں کے ذریعے سے کام نہیں چلاؤں گا تو میرا کاروبار کیسے چلے گا؟ چلے گا اگر دل مان لے، اور اس دل پہ محنت کرنی پڑے گی، دل کو منانا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یہ کلمے کی محنت ہے۔ یا بنیا، پیارے بیٹے، پیار سے محبت سے بات شروع فرمائی، یا بنیا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، نماز کے وقت میں نماز، زکوٰۃ کے وقت میں زکوٰۃ، پردے کے وقت میں پردہ، عدل کے وقت میں عدل اور انصاف، صبر کے وقت میں صبر، انصاف کے وقت میں انصاف، جو حکم اللہ کا ہو تم نے اس حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے تیری حفاظت فرمائیں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور تم اللہ کے امر کی حفاظت کرو، اس کے دین کی حفاظت کرو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تو تم ہر وقت اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔
تمہیں محسوس ہوگا اللہ میرے ساتھ ہے۔ انسان کی ذمہ داری وہ حکم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ چاہتا تو جنوری میں روزہ فرض کر دیتے، لیکن اللہ نے رمضان میں فرض کر دیا، جو کبھی جنوری میں، کبھی دسمبر میں، کبھی فروری میں، کبھی جون جولائی میں۔ آزمائش ہے۔ تمہارا کام اللہ کے حکم کو پورا کرنا، پھر چاہے تمہیں نقصان نظر آئے، تمہیں فائدہ نظر آئے، وہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ وہ ہستی ہے جو نفع کو نقصان میں اور نقصان کو فائدے میں بدلنے والی ہے۔ گلزار کو صحرا بنا دے اور صحرا کو گل و گلزار بنا دے، رات کو دن میں تبدیل کر دے، دن کو رات میں تبدیل کر دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، فرمایا جب مانگو تو صرف اللہ سے مانگو اور کسی سے مت مانگو، ورنہ اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ جو انسان اللہ کے علاوہ مانگتا ہے، لوگوں سے، مخلوق سے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ من فتح باب مسئلۃ فتح اللہ علیہ باب فقر۔ تو آج ہم نیت کر لیں کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگیں گے۔ مولانا احسان صاحب فرماتے تھے طلباء سے لاہور میں، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے، فرمایا طلباء سے کہ جب تم اپنے مدرسے کا خرچہ ماں باپ سے مانگنا چاہو تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں مدرسے جا رہا ہوں، مجھے پیسے دے دو۔ اگر انہوں نے دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو اللہ سے مانگو، پھر ماں باپ کے پیچھے مت پڑو۔ اپنے بچوں کو بھی اللہ سے مانگنا سکھائے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے دے دیا۔ میں نے ایک دفعہ کسی موقع پر پھر مانگا، آپ نے دے دیا۔ تیسرے موقع پر میں نے پھر مانگا، مجھے آپ نے کہا حکیم ان هذه الدنيا حلوة خضرا، یہ جو دنیا ہے یہ بڑی سرسبز اور میٹھی چیز ہے۔ اذا اتاكم من غیر اشراف نفس فخذوه، جب یہ تمہارے پاس بغیر کسی لالچ کے آئے نا پھر لے لیا کرو، اور جب یہ کسی لالچ کی وجہ سے آ جائے، اس میں تمہاری نظریں جمی ہوئی ہو تو پھر مت لو۔ کان کالذی یاکل ولا یشبع، یہ ایسی بیماری ہے کہ آدمی کھاتا رہتا ہے اور کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، حکیم اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم نے کہا یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، آج کے بعد میں کسی سے بھی سوال نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، نہیں مانگا۔ 2 سال ابو بکر صدیق کا دور آیا، نہیں مانگا۔ حضرت عمر کا دور آیا، نہیں مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت میں سے جب تقسیم کرتے تھے تو ان کو بھی بلاتے تھے، لے لو۔ یہ کہتے میں نے نہیں لینا۔ حضرت عمر دیتے تھے پھر بھی نہیں لیتے تھے، اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے۔ جو وعدہ کیا تھا پورا کر لیا۔ اور علماء فرماتے کیوں نہیں لیا، اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ فرمایا اس لیے نہیں لیا کہ کہیں میری عادت خراب نہ ہو جائے، آج لے لیا تو کل پھر مانگوں گا، چھوڑو میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ تو حضور نے کہا جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو وہ بھی اللہ ہی سے طلب کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی سے مدد حاصل کرنے کے لیے ایمان بیچنا پڑے، عزت بیچنی پڑے، صلہ رحمی بیچنی پڑے، اپنا وقار، اپنی حیثیت بیچنی پڑ جائے۔ کبھی بھی ایسا مت کرو۔ تم کمزور اس وقت ہو کہ جب تیرے ساتھ اللہ نہ ہو، جب اللہ تیرے ساتھ ہے تو تم کمزور نہیں ہو۔ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ کے ساتھ جڑنا زندگیوں کا معراج ہے میرے عزیزوں، زندگیوں کا معراج اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی غرض سے طائف تشریف لے گئے،
اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ شاید ہی کوئی کسی انسان کے ساتھ روا سمجھتا ہو، کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں۔ ہمارے سامنے اگر کوئی کسی کتے کو بھی پتھر مارے تو ہمارا دل کام جاتا ہے، یار یہ زیادتی ہو رہی ہے، گدھے کے ساتھ، جانور کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ لیکن انہوں نے کائنات کے سب سے عظیم ہستی کو، اس ہستی کو جس کے پاس اس کی زندگی میں حضرت جبریل جیسے مقدس فرشتے کو 24,000 دفعہ آنا پڑا۔ ایک دفعہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے کہا چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں۔ ام ایمن جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی، تو جب وہ آئے تو حضرت ام ایمن رو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دیا ہے وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ وہ جو فرشتہ آتا تھا آپ کے پاس صبح و شام، دن رات، صبح و شام، اس مدینہ کی سرزمین پر صبح و شام جو فرشتہ آتا تھا اس کا آنا بند ہو گیا۔ تو یہ سن کر شیخین بھی رونے لگے۔ اس ہستی کو جسے اللہ نے عرشوں پہ بلایا، جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کر کے امامت کرائی، جس کے لیے براق آیا مکہ اور اس کے ذریعے سے آپ پہنچے بیت المقدس، اور وہاں سے آپ سدرۃ المنتہا پہ گئے، اور وہاں سے عرش پہ آپ تشریف لے کے جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ہستی جنہوں نے جنت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کی سے ملاقات کی بات کی، جو وہاں عرشوں سے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، طائف کے کافر غیر مسلم پتھر مار مار کے آپ کے پیچھے لگے اور آپ بھاگ رہے، آپ آگے وہ آپ کے پیچھے، 3 میل تک آپ کو پتھر پڑتے رہے۔ اور پھر جب آپ نے ان پاپوں سے نجات حاصل کی اور ایک باغ میں چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے شکوہ کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی فریاد کی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکته امری اللہم ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن عافیتک اوسع لی اللہم انی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت له الظلمات من ان ينزل بي سخطك او تحل بي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله۔ یہ سن کر فرشتے آئے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم طائف کے پہاڑوں کو ملا کے ان کو کچل دیں، ختم کر دیں ان کو؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے شاید کوئی ایسا پیدا ہو ان کی نسلوں میں سے جو اللہ کو مانتا ہو، میں اس انتظار میں پیدا ہوں، ایسے اخلاق والے نبی۔ یا اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی کمزوری کا، اپنے تدبیر کے کم ہونے کا، اور لوگوں میں کم حیثیت ہونے کا میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، اور کسی سے شکایت نہیں ہے۔ آپ تو ضعیفوں کے رب ہیں، انت رب المستضعفین، آپ تو ضعیفوں کے رب ہیں۔ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ایک ایسے دور شخص کے جو مجھے دیکھ کے منہ چڑھا لیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے حوالے مجھے آپ کرتے ہیں جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہاں اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات۔ ہمارے اوپر تھوڑے سے حالات آ جائیں، نوکری چلی جائے، کسی دن دکان میں سیلری کم ہو جائے، اور کسی دن گھر میں کھانا صحیح نہ بنے، اولاد تھوڑے سے نافرمان ہو جائے، یعنی کہ میری چاہت کے مطابق جب میری زندگی نہیں ہوتی اس وقت پھر میں اللہ کو بھی نہیں جانتا، گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیسا تعلق ہے اللہ کے ساتھ؟ اتنا کچا تعلق ہے اللہ کے ساتھ کہ معمولی سے اللہ نے حال بھیجا امتحان کے لیے اور ہم اللہ سے ہی بیگانہ ہو گئے، اللہ سے ہی ٹوٹ گئے، اس سے ہی دور ہو گئے۔ یہ دنیا آزمائش نہیں ہے کیا یہ فتنہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا بسانے کے لیے بھیجا ہے؟ یہاں پر حالات نہیں آئیں گے کیا؟
لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، فرماتے تمہیں میں ضرور بضرور آزماؤں گا، تمہارے مال میں بھی تمہاری آزمائش ہوگی اور تمہاری اولاد میں بھی، تمہاری جان میں بھی تمہاری آزمائش ہوگی، اور لوگوں سے تم کڑوی باتیں بھی سنو گے، تمہارے مال میں بھی کمی ہوگی، تمہاری جانوں میں بھی کمی ہوگی، اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، یہی تو سیکھنا ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ فرمایا، اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر پیچھے دیکھ لیں کہ آپ کو نبوت ملی، آپ پیدا ہوئے یتیم، پھر آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، ایک جنگل میں آپ والدہ سے محروم ہو گئے، مکہ مدینہ کے راستے میں۔ وہ سفر آپ نے کیسے کاٹا ہوگا؟ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا بھی آپ چلے گئے دنیا سے۔ 8 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک آپ اپنے دادا حضرت ابو طالب کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں۔ 42 سال ان کے گھر میں غربت تھی، سارے بچے مزدوری کرتے تھے تو حضور بھی کرتے تھے، مکے کے گرم پتھر پہاڑوں میں بغیر جوتے کے، بغیر ٹوپی کے بکری چرایا کرتے تھے چند سکوں کے عوض میں۔ کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ محمد عربی ہاشمی، مکہ کے پہاڑوں میں نکیلے پتھروں پہ بغیر جوتے کے چلتے تھے، گرم دھوپ میں، اور سر پہ ٹوپی نہیں، چند ٹکوں اور چند سکوں کے عوض میں۔ اس طرح سے تو آپ نے زندگی گزاری، گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اور پھر 40 سال پہ آپ کو نبوت ملی۔ 40 سال کے بعد سے لے کے 50 سال کی عمر تک جو آپ نے تکلیفیں دیکھی، گھر میں، باہر، مکہ والوں سے مار پیٹ، بے عزتی، تکلیفیں، فقر، غربت، بھوک، پیاس، خوف، ہر قسم کی تکلیف دیکھی آپ نے، اور 3 سال شیب ابی طالب میں قید ہو گئے، 47، 48، 49، 50 سال کی عمر میں 3 سال، اور وہاں سے جو ہی نکلے آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ آپ کو ملا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے چچا بھی فوت ہو گئے، ابو طالب۔ اس سال کو سیرت میں عام الحزن کہتے ہیں، غموں بھرا سال، سیرت کہتی ہے غموں بھرا سال۔ یہ آپ کو ملا، مکہ والوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا، جاؤ، کہاں جائیں؟ ہجرت کا حکم ہوا نہیں تھا تو طائف چلے گئے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اب آپ کھڑے ہیں 50-51 سال کی عمر میں، آپ کی بیوی نہیں، آپ کے والد نہیں، آپ کے دادا نہیں، آپ کے چچا نہیں، آپ کا گھر نہیں، آپ کا خاندان نہیں، آپ کا کوئی رکھوالا نہیں، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، رہنے کو نہیں، سونے کو نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم بد نصیب ہیں، گھر میں کھانے کو بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں بد نصیب ہیں۔ ذرا اپنے نبی کی زندگی کو بھی تو دیکھ لو، اور اس حال میں بھی اس نے ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر 51 سال کی عمر میں کیا کہہ رہے اللہ سے؟ اللہم ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اے میرے رب اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ آج کے اس بیان سے ہم یہ سبق لے لیں، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے نا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ سب کچھ آسان ہے اگر تو راضی ہے۔ جیسے میں خاتون غزوہ احد میں دوڑ کے آ رہی تھی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ، تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ کا خامن شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا بھائی شہید ہو گیا، تو کہہ رہی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ۔ خامن پہ زیادہ صدمے کا اظہار کیا، تو پوچھ رہی تھی کہ حضور کا کیا حال ہے، اور جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی تو کہنے لگی
کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ تجھے دیکھنے کے بعد ہر مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے صدمے آسان ہو گئے حضور کو دیکھنے کی وجہ سے، تو حضور کیا فرماتے ہیں، یا اللہ تیرے ساتھ ہونے سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ آپ ناراض، بڑی مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت زندگی میں یہ ہے انسان کی کہ اللہ اسے ناراض ہو جائے، زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اور یہ ہم روز کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، رات دیر تک جاگتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا کہ عشاء کے بعد اگر کوئی دینی مذاکرہ نہیں ہے تو سو جاؤ، میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہماری آج کی نسل، کیا نوجوان، کیا چھوٹے بڑے، کیا مرد و عورت، اس موبائل کے اندر ساری رات لگے رہتے ہیں، اور فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد صبح کے وقت میں جو برکتیں ہوتی ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے اٹھ رہا ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ ایک رات میں اللہ کو ناراض کر دیا، اور ملا کیا ہے تمہیں؟ کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا۔ یا اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ میں تیرے اس چہرے کے نور کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے، تیرے غصے سے، اس چہرے سے جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی۔ اللہ کے نور سے سورج کا نور ہے، چاند کا نور ہے، ستاروں کا نور ہے، اور یہ مادی نور ہے، اور رسالت اور نبوت اور قرآن روحانی نور ہے، اس سے دل روشن ہوتے ہیں۔ تو چاہے مادی روشنی ہو یا روحانی روشنی ہو، اس سے اندھیرے روشن ہو گئے۔ میں اس روشنی کے طفیل پناہ مانگتا ہوں یا اللہ تیری ناراضگی سے اور تیرے غصے سے۔ آدمی یہ کہے نا اس موقع پر ہمارے جیسا ہوگا تو یہ کہ یا اللہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو آج میری پکڑ ہو رہی ہے، پتھر مجھے پڑ رہے ہیں؟ تیری صدا لگاتے لگاتے مجھے اتنے برس ہو گئے، تیرے لیے میری بیوی، میرا خاندان مجھ سے بچڑ گیا، میں نے سب کو ناراض کیا تیرے لیے۔ لوگ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، میں نے تیرے لیے ان کو ناراض کیا، اور آج تو ہی بچوں کو پتھر دے کے مجھے مار رہا ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ لیکن عشق اور محبت میں گلہ شکوہ نہیں ہوتا۔ حضور کو اللہ سے عشق تھا، محبت تھی، ہمیں اللہ سے لگاؤ نہیں ہے، اس لیے بہت جلد بدگمان ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی مجھ سے مطالبہ کرتی ہے کسی چیز کی، میں نہیں پورا کر پاتا تو فوراً مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ برسوں سے تو کر رہے خدمت۔ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا کمزور پڑ چکا ہے۔ تو کہہ رہے آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی کی، مجھ سے ناراض مت ہونا۔ پھر آگے اگلا جملہ اس سے بھی خوبصورت، لکل عتبی حتی ترضی، یا اللہ تجھے اس وقت تک ڈانٹ پلانے کا پورا حق حاصل ہے جب تک تو راضی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، تعلق ہوتا ہے، تو جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ اس کو ڈانٹتے ہو۔ لوگ بیٹے کو ڈانٹتے ہیں، بیٹی کو ڈانٹتے ہیں، بیوی کو ڈانٹتے ہیں، بھائی کو ڈانٹتے ہیں، غلطی پر ملازم کو ڈانٹتے ہیں۔ لیکن جس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں دفع کرو، بس منہ مت لگاؤ، اس کو دفع کرو۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تجھے تو مجھ سے تعلق ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس پر آپ نے ان بچوں کو میرے پیچھے لگایا اور انہوں نے مجھے پتھر مارے۔ یا اللہ جب تک تو راضی نہیں ہوتا اس طرح کا حق تجھے ہر وقت حاصل ہے، مجھے مار پڑتی رہے، تیری ڈانٹ مجھے ملتی رہے، کوئی بات نہیں، لیکن جب تو راضی ہو جائے گا اسی دن میرا معراج، میری واہ واہ ہو جائے گی۔ تو مجھ سے ناراض ہے، لکل عتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ کوئی بھی اچھا کام تیری توفیق کے بغیر میں کر ہی نہیں سکتا، کسی بھی گناہ سے تیری توفیق کے بغیر میں رک نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، تیری ہی توفیق سے تو سب کچھ ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ تعلق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو حضور نے اپنے بیٹے سے
بیٹا کہہ کے ابن عباس سے کہا کہ تم جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگو. تمہارا اللہ کا تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ تمہیں کسی کی طرف تمہارا دھیان بھی نہ جائے. اسباب اللہ نے مقرر کیے ہیں. انسان دنیا میں اسباب کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے اور اس کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن سبب میں اور رب میں فرق کرنا بھی تو ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ اسباب پر ہی یقین آ جائے. اسباب ہے تو بس میں کامیاب ہوں، اسباب نہیں ہے تو میں ناکام ہوں. نہیں، اسباب ہو یا نہ ہو، رب ہوگا اور اس کا تعلق ہوگا تو میری کامیابی یقینی ہے. وہ مجھ سے روٹ گیا، ناراض ہو گیا تو میں برباد ہو گیا. پھر ساری دنیا بھی میرے پاس ہوگی تو میں نامراد ہوں، ساری حکومتیں بھی میرے پاس ہوگی تو بھی میں نامراد ہوں، بدقسمت ہوں. اگر اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہ ہو، میرے پاس اسباب وسائل کچھ بھی نہ ہو، میرا دل پرسکون ہے، میں کامیاب ہوں. یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی. آگ میں پھینکے جا رہے ہیں. آگ میں گرنے کا مطلب کیا ہے؟ موت، ہلاکت، بربادی. اور ہوا میں جا رہے ہیں، موت کی طرف جا رہے ہیں. ایسے موقع پر تو اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی بھی چیخ اٹھتا ہے، چلاتا ہے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پہ اتنی گہری نظر تھی کہ فرشتوں نے آ کے آفر کی کہ کچھ کریں، ہم بچائیں آپ کو. تو کہنے لگے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ کی تو مجھے ضرورت ہے لیکن مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، اللہ کی تو ہمیں ہر قدم پہ ضرورت ہے، ہر موڑ پہ اللہ کی ضرورت ہے، ہر آتی جاتی سانس میں اللہ کی ہمیں ضرورت ہے. ہر صبح و شام، ہر پل ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں بن سکتا. ہر پل اللہ کا امر حکم متوجہ ہوتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض. آسمان سے حکم بھیجتا ہے زمین کی جانب، زمین اس کے حکم کے تابع، آسمان اس کے حکم کے تابع، سورج چاند ستارے اس کے امر کے تابع، دریا پہاڑ آبشارے اس کے امر کے تابع، سانس اس کے امر کے تابع. میں کہتا ہوں یہ میری سانس ہے، میرے پھیپھڑے ہیں، میں سانس لیتا ہوں، سانس چھوڑتا ہوں، سانس لیتا ہوں، سانس چھوڑتا ہوں، میں زندہ ہوں. اللہ کی قسم، جس دن اللہ کا حکم ہو جائے گا تم چاہو گے بھی سانس نہیں لے سکو گے. آنکھیں باہر آ جائیں گی، منہ کھلا ہوگا. چاہو گے کہ سانس آئے، اندر آکسیجن آئے، نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے. تو آج کی امت میرے عزیزوں اور ہم سب اللہ کو ناراض کر چکے ہیں. اس دعوت کے عمل سے دور جا کر ہم نے کچھ نہیں پایا. آج جتنے وسائل اسباب انسانوں کے پاس ہیں، زندگی میں کبھی بھی ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. لیکن آج جتنی دکھی یہ انسانیت ہے، اتنی کبھی بھی دکھی نہیں تھی. مدینہ کے گھر چیزوں سے خالی، وسائل سے خالی، لیکن وہاں پر ایمان، وہاں پر حضور کی اتباع، وہاں پر عبادات، وہاں پر دعوت، وہاں پر اعمال کا نور موجود تھا. تو سکون تھا پورے مدینے کے اندر. ہمارے گھروں میں اے سی ہے، فریج ہے، سولر ہے، پکی ٹائلیں ہیں اور پکی دیواریں ہیں اور کارپیٹ ہے اور گاڑیاں ہیں اور پیسہ ہے، لاکھوں کروڑوں ہیں. جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اتنے ہی زیادہ پریشان ہے، اس لیے کہ زندگیوں میں اللہ نہیں ہے. اور اسی اللہ کو حاصل کرنے کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے. میرے عزیزوں، نکلے ان چیزوں سے. جن نقشوں میں رہ کر ہم نے اللہ کو بلا دیا، انہی نقشوں میں رہ کے اللہ کو یاد نہیں رکھ سکتے. جن نقشوں میں رہ کے اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا، اس میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. یہ برسوں کا تجربہ ہو گیا ہمارا. جس کاروبار میں رہتے ہوئے ہمارے اخلاق بگڑ گئے، وہ اخلاق کیسے بھی ہو سکتے ہیں؟ جس معاشرت میں رہتے ہوئے ہم انسانوں سے حیوان بن گئے معذرت کے ساتھ، تو وہاں ہم انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ اب ایک ایسے انقلاب کی ضرورت ہے اور ایک ایسے ماحول اور ایسی محنت کی ضرورت ہے جس میں ہم پھر سے انسان بن جائیں، جس میں ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں. سارا کچھ پڑھتے ہیں، نبی کی زندگی کو نہیں پڑھتے. حضور کی زندگی کیسی تھی؟ ازدواجی زندگی کیسی تھی؟ اولاد کے ساتھ کیا سلوک تھا آپ کا؟
پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، کاروبار میں آپ کا کیا سلوک تھا، بازار میں آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کے اخلاق، آپ کی معاشرت، آپ کا قضا فیصلہ عدل، آپ کی ساری زندگی کیسی تھی؟ ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی آئیڈیل ہیں، سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور نہ کہیں گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ نبی ہی تو نمونہ ہے پوری امت کے لیے، نبی ہی تو نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک نبی ہی تو نمونہ ہے سارے دنیا کے انسانوں کے لیے، اور وہی پیمانہ ہے حق کا، اور وہی آئیڈیل ہے۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ اس نبی کو ہم نے پشت دکھا دی، اس نبی سے ہم نے منہ موڑا۔ آپ آئیڈیل ہو، آپ سب سے عمدہ ہو، سب سے اعلیٰ ہو، میرے قائد ہو، میرے رہنما ہو، میرے رسول ہو، میرے نبی ہو، اللہ کے بعد آپ کا ہی مرتبہ ہے، آپ خاتم النبیین ہو، لیکن میں آپ والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ جیسے کہہ رہے ہیں، آپ جیسا کاروبار، آپ جیسی معاشرت، آپ جیسا یقین، آپ کی ساری باتیں میں مانتا ہوں، لیکن اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ عملی کفر ہے۔ عقیدہ تو اسلام والا ہے، عقیدہ تو ایمان اور اسلام والا ہے، اور اس طرح عقیدے پر نجات ہوگی، لیکن عمل کیا یہ اسلام والا ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے؟ کیا ہمارے بازار اسلامی بازار ہیں؟ کیا ہماری عدالتیں اسلامی ہیں؟ اس میں اسلام کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا ہماری گھریلو زندگی اسلامی ہے؟ کیا میری سوچ اسلامی ہے؟ کیا میرے دل کے جذبات اسلام کے تابع ہیں؟ یا ہر وقت اسلام جب میرے جذبات کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اسلام فاش فاش ہو جاتا ہے، اور میں اپنے جذبات کو لے کے اپنے راستے پہ چل پڑتا ہوں، اپنے خواہشات کو لے کے چل پڑتا ہوں؟ میرے عزیزوں، بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر وہ حکومت ظالموں اور نااہلوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو مال بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، فصلوں پہ ژالہ باری شروع ہو جاتی ہے، پورا معاشرہ بے دینی اور بے حیائی کے اندر ڈوب گیا، دن بھی غفلت میں، رات بھی غفلت میں، اور جہاں جہاں سے تھوڑی تھوڑی روشنی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں سے ہدایت آئے گی، یہ محنت ہدایت کی ہے، اس کے لیے بھی ہم بہانے تلاش کرتے ہیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں، وقت نہیں، دکان پہ کوئی نہیں، گھر میں کوئی نہیں، پیسے نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں۔ میرے عزیزوں، اس کے لیے توکل کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ جب ایک دفعہ بات دل میں آ جائے پھر اس کے بعد سوچنے کی گنجائش نہیں ہے، پیچھے درست انتظام کر کے اللہ کے نام پہ توکل کر کے نکلیں، تب جا کے انقلاب آئے گا۔ اگر یہ مجمع بھی نیت کرنے جتنا آج ہی موجود ہے، اللہ کی قسم یہ کوہاڑ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آج ہی توبہ کر کے اٹھیں گے تو آج ہی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور ہمارے انفرادی اجتماعی مسائل حل ہو جائیں گے، اور اللہ اس مجمع کو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا۔ جی ارادے فرمائیں۔ بھائی ایک درخواست یہ ہے، بہت پرزور دے فوراً نہ اٹھے، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے ہمیں سمجھنی، کم از کم تھوڑا سا یہ بات بیان کس